سوشل میڈیا پر کل سے ایک تصویر اور ایک خبر وائرل ہو رہی تھی کہ میاں والی شہر میں کسی درندہ صفت انسان نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ یقین جانو جب یہ میں نے خبر دیکھی تو صدمے اور دکھ سے آنکھیں بھر آئیں، اور کافی دیر تک مجھ پر ایک سکتے کی حالت طاری رہی کہ آخر اس ظالم نے اتنا ظلم کیوں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس ظالم کا یہ ظلم دیکھ کر مجھے دور جاہلیت یاد آ گیا کہ جب میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل مشرکین مکہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، مجھے وہ دور یاد آ گیا۔ اس دور میں بھی کوئی ظالم بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ ظالم وہ تھے جو پہاڑ پر لے جاتے، پہاڑ کی چوٹی سے اپنی بیٹی کو نیچے گرا دیتے اور وہ پتھروں سے ٹکرا 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 کے مر جاتی۔ کوئی ظالم وہ بھی تھے جو چھری یا تیز دھاردار آلے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے گلے کاٹ دیتے، ذبح کر دیتے۔ کچھ ظالم وہ بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو چلتے پانی میں ڈبو کر مار دیتے۔ پھر اس وقت یہ حالت تھی، اس ظلم کے ماحول میں میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ میں ابھی قرآن کے 14ویں پارے کی سورہ النحل کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں اللہ رب العزت نے کفار مشرکین کی ایک حالت بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، کہ جب ان مشرکوں کو، ان کافروں کو، ان درندہ صفت لوگوں کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اللہ کریم نے فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بیٹی کی خبر، بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ جس طرح یہ ظالم میاں والی والا غصے میں آیا، اور یا غصہ بھی آتا ہے، لیکن اس درندے کو کتنا غصہ آیا ہے کہ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی بیٹی کو اس نے گولیاں مار کر، اللہ اکبر، یہ ایک میں نہیں، پورے پاکستان میں، بلکہ جس تک یہ خبر پہنچی ہے وہ مسلمان آج ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بہت لوگوں کو صدمہ ہوا اس ظالم کی اس ظلم سے۔ تو اللہ کریم مشرکین کی یہ صفت بیان فرما رہا ہے کہ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔
کیوں؟ من سوء ما بشر بہی، جو اس کو بری خبر دی گئی ہے، یعنی اس کے لحاظ سے وہ بری ہے، بری تو نہیں ہے، جس کو وہ برا سمجھ رہا ہے تو اس وہ بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، وہ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اب لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی کیفیت، قلبی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمسکہ علی ہون، کہ کیا وہ ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے گھر میں روک لے، یعنی بیٹی کو گھر میں روکنے کو وہ ذلت سمجھتا تھا، ام یدسہ فی التراب، یا وہ اس کو مٹی میں دبا دے، دفن کر دے، یہ ان کی سوچ ہوتی تھی، یہ ان کا رویہ، یہ ان کا مزاج تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، خبردار کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیٹیوں کو دفن کرنا، بیٹیوں کو قتل کرنا، یہ ایک تو کفار کی صفت ہے، کفار کا طریقہ تھا، آج تو نہیں ہے لیکن کفار کا طریقہ تھا، مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ اور بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے اور وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آل جاریتین، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کی، تو کیا ہوگا؟ فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا دی اور بیٹیوں کو عزت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹی کے آنے پر کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے، یہ بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی۔ آؤ دوستان محترم، آج بڑا دکھ ہے، بڑا صدمہ ہے اس بات پر کہ اس ظالم نے اس ننھی جان کے ساتھ، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، اس ظالم نے اس ننھی جان کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ اس نے تو ابھی اپنی آنکھوں سے اپنی ماں اور باپ کو پہچانا بھی نہیں تھا، تو وہ پھول کھلنے سے پہلے اس کو مسل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ بیٹیاں پیدا کرنا یہ کوئی بیوی کا بھی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ آئیے رب کا قرآن سنیے، یہ 25واں پارہ ہے اور سورہ شورى ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے اختیار میں ہے بادشاہیاں آسمانوں اور زمینوں کی۔ تو فرمائے یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، فرمایا یہب، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے تھے، اور اس ظالم کو اللہ کا فیصلہ بھی قبول نہ ہوا۔ اللہ اکبر! او یزوجہ ذکرانا و اناثا، فرمایا یا وہ انہیں دونوں یعنی بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو رب کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے۔ تو جیسے ہم رب کو مان رہے ہیں تو رب کے اس فیصلے کو بھی تو ماننا چاہیے نا۔ جس کے گھر میں بیٹی ہو، بیٹی تو رب کی رحمت ہوتی ہے، اور اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی لوگ
ایک فرق رکھتے ہیں. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کئی خوشیاں منائی جاتی ہیں, مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں, اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ چپ کر جاتے ہیں اور اس پر خوش نہیں ہوتے. خدا کے بندو, بیٹیاں اللہ کی عطا ہے, بیٹیاں رب کی رحمت ہیں, بیٹیاں والدین کے لیے بخشش کی سند ہیں. اچھی پرورش کریں ان کو دین پڑھائیں, ان کو سکھائیں. اور اس ظالم نے یہ جو قدم اٹھایا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے یہ عمل ان مشرکین جیسا کیوں کیا؟ یہ عمل اس نے اس لیے کیا کہ وہ بھی جاہل تھے اور یہ بھی جاہل تھا. کاش اس نے قرآن سیکھا پڑھا ہوتا, دین سیکھا پڑھا ہوتا, کبھی علماء کی محفل میں بیٹھا ہوتا تو اتنا گھنونا کردار ادا نہ کرتا. میں آپ سے گزارش کروں گا, جس تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے, کہ میرے بھائیو دین کی طرف آؤ, رب کا قرآن پڑھو, سمجھو, اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھو, سمجھو, علماء کے ساتھ صحبت رکھو اور اسلام کو دل و جان سے اپنا لو. اور اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو جیسے یہ ظالم شیطان کے نقش قدم پر چلا اور اپنی 7 دن کی ننھے پھول کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مسل دیا. اس کے پتہ نہیں اس وقت اس کا شعور کہاں تھا اور اس کو کیوں نہیں پتا چلا کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں. تو ایک بڑا صدمہ ہے اس کی بچی قتل ہوئی. اللہ کریم اس کی ماں پر رحم فرمائے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے. سوچ کے دروازے جب کھلتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بیچاری اس کی امی, وہ اس پر کیا گزرتی ہوگی. وہ تو لمحہ قتل ہو رہی ہوگی اپنی بچی کو سوچ کر. تو اس کے باقی گھر والے اور ایک پورے عالم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے. تو بیٹیوں کی قدر کرو میرے بھائی, بیٹیاں رب کی رحمت ہیں.